صوفیاء نے فرمایا کہ رحمان کا مطلب یہ ہے معناہ المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتها وذلک لا یصدق علی غیرہ، اتنی رحمت فرمانے والا کہ جس سے زیادہ کا تصور ہی نہ کیا جا سکے۔ وہ اتنی رحمت فرمانے والا ہے، اتنا مہربان ہے کہ جس سے زیادہ رحمت کا نہ تصور کیا جا سکے، نہ تقاضا کیا جا سکے، اور نہ ہی ایسا کوئی خیال ذہن کے اندر آ سکے۔ رب اتنا مہربان ہے۔ اب میں اس کو مزید کتنا کھول کے بیان کروں کہ ہمیں جو ہے اس کا معنی وضاحت سے سمجھ آ جائے کہ رب اتنا مہربان ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کی مہربانی کا حال یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا کہ میں نے دور سے دیکھا کہ ایک بچھو ہے تو وہ ساحل کے پاس پاس گھوم رہا ہے، اور جناب وہ وہاں پہ چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ساحل کے قریب جاتا ہے کبھی ساحل کے دور ہوتا ہے۔ تو میں اس کو اچانک جو ہے میرے ذہن کے اندر خیال آیا، میں وہاں پہ رک کر جو ہے اس کو دیکھنے لگ گیا کہ یہ بچھو کا معاملہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک پانی کے اندر سے ایک جو ہے کچھوا نکلا، اور اس کچھوے نے اپنی پشت کو اس بچھو کے آگے کر دیا۔ وہ بچھو جو تھا وہ اس کی وہ پشت کے اوپر اور اس کے خول کے اوپر سوار ہوا۔ اب اس کچھوے نے پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا صورتحال ہے، عجیب ہی۔ یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، یہ میں اور آپ جیسا ہم جیسے کو گناہ گار جو لوگ ہیں، ہمیں رب کی قدرتیں بڑی کم نظر آتی ہیں اور بڑی مشکل سے دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ایک ایک سانس میں رب کی معرفت کو دیکھتے ہیں، وہ ایک ایک سانس میں اللہ رب العزت کی بزرگی کو دیکھتے ہیں۔ ان کو ہر لمحے کے اندر اور ہر ذرے کے اندر رب کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو فرماتی ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں پہلے ہی حیران تھا کہ اس کا یہاں پہ کام کیا ہے۔ یہ اتنی کڑی دھوپ کے اندر، اتنے چٹیل بے آب و گیا جگہ کے اندر، صحرا کے اندر جو ہے یہاں پر سمندر کے کنارے کے چکر لگا رہا ہے۔ میں پہلے ہی برتہ حیرت کے اندر مبتلا تھا۔ اب جب دوسری صورت میں نے دیکھی کہ وہ جناب ایک کچھوے کی پشت کے اوپر سوار ہو گیا ہے تو میں مزید جو ہے وہ حیران ہو گیا۔ اب میری جو تشویش تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کرتا کیا ہے اور اس کا کام کرنے کا انداز کیا ہے، یہ جا کدھر رہا ہے، سفر کس طرف کا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ کچھوے کی پشت کے اوپر سوار ہو کے پانی کے اندر سفر کرنے لگ گیا۔ میں نے بھی کشتی کے اندر سوار ہو کے سفر کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، وہ میرے آگے آگے چل رہا ہے۔ پھر وہ ایک کنارے سے چلا تو پھر فرماتے ہیں کہ سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچا، اور وہاں پر جا کر وہ اس کی پشت سے اتر کے پھر وہ ریت کے اوپر سفر کرنے لگ گیا۔ میں بھی ساحل پہ پہنچا، میں نے بھی کشتی سے خود کو اتارا اور اتر کے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک آگے میں نے جا کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے تو سانپ بس اس کو ڈسنے ہی والا ہے، اور سانپ بس اس کو نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کو اپنے ڈنگ سے متاثر کرنے والا ہے، اس کو کاٹنے والا ہے کہ اس بچھو نے جا کر اس سانپ کی دم کے اوپر اپنا منہ رکھا اور اس کو وہاں پر کاٹ لیا۔ اب سانپ جو تھا اس کی توجہ بچے سے ہٹ گئی اور اس نے بچھو کی طرف اپنی توجہ کو کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگے، جھگڑتے جھگڑتے دونوں نے ایک دوسرے کو ڈسا اور نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ وہ اپنے ایک دوسرے زہر کے اندر جو ہے وہ مر گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، مولا تیرا شکر ہے کہ اس صحرا کے اندر جو ہے ایک علاقے سے بچھو کو اٹھا کر تو نے ایک بچے کی بہتری کے لیے اور اس کی جان کو بچانے کے لیے تو نے اتنی دور سے اس کی مدد فرمائی ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کس قدر مہربان ہے، وہ کس قدر مہربان ہے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ ایک سمندر کو کراس کر کے اس کے دوسرے کنارے پتہ نہیں کہاں سے یہ بچھو اٹھا ہوگا اور وہاں سے اٹھ کر سفر کر کے سمندر سے گزر۔ دیکھیں پھر رب نے جناب اس کی سواری کا کیا انتظام فرمایا، بچھو کو، اس کی کچھوے کو اس بچھو کی سواری کے لیے بھیج دیا کہ کیا نظام قدرت ہے اللہ رب العزت کا۔ ہم پھر بھی پریشان بیٹھے رہتے ہیں،
کہ پتہ نہیں وہ رب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یا پتہ نہیں ہمیں کہاں سے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرے بندوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں تمہارا کام ہے میرا شکر کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا جتنا میرا شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جاؤں گا۔